अस्सलाम वालेकुम सलाम। इससे पहले कोई बात करूँ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वीडियो क्लिप आप चेक कर लें, फिर आगे जाके बात करते हैं। History was just made in Saudi Arabia. Cardi B becomes the first global superstar to draw the biggest crowd at Soundstorm Festival. And yes, tickets were completely sold out. ये जिस सिंगर के आपने वीडियो क्लिप्स देखे हैं इसका नाम कार्डी बी है। इसको कार्डी बी के नाम से जाना चाहता है। ये रैप सिंगर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार है, आप कह सकते हैं 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी रैप म्यूजिक की सुपरस्टार है कार्डी बी। ये इसका ताल्लुक अमेरिका के साथ है। इसने जो परफॉर्मेंस दी है ये सऊदी अरब के अंदर दी है और रिकॉर्ड तोड़ किस्म की जिसे परफॉर्मेंस कहते हैं। पाकिस्तान में जब मूवी आती है कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ है या मैं खिड़की तोड़ है, इस तरह का मामला था। सारी टिकटें बिकी हैं, सारे सऊदीज वगैरह ने इन्जॉय किया है। ये अपनी तर्ज की पहली सिंगर नहीं है सऊदी अरब के अंदर आई, का पता ही है। पहले वहाँ पे जेनिफर लोपेज भी आ चुकी है और दुनिया कई स्टार ने वहाँ परफॉर्म किया। बॉलीवुड के लोग भी गए हैं, पाकिस्तान से भी गए हैं वहाँ पे, और अक्सर वहाँ पे ऐसे मामला तो होते रहते हैं। और ये मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक नए किस्म के मॉडर्न किस्म के आप कह सकते हैं हालात के साथ सामने आया। वहाँ पे सैनिटी लेके आ रहा है। मैं कहूँगा कि अगर मैं दुनिया में किसी बंदे को लीडर मानता हूँ विजन के साथ, वो मैं मोहम्मद बिन सलमान को मानता हूँ। उनका मैं सलूट भी पेश करता हूँ। मैं आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब वो सरजमीन है जहाँ से हमारे पास इस्लाम आया। वो आप देख सकते काफ़ी जब मैं बचपन से बड़ा हो रहा था हमें जो किसी कहानी सुनाई जाती थी सऊदी अरब के बारे में। देखो जी वहाँ पे औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे आप बगैर महरम के नहीं जा सकते। वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो अजान का टाइम होता है, सारे लोग भागते हैं। वहाँ पे कोई बंदा भी दुकान नहीं खोल सकता। यहाँ पे हमारे लोग जो थे ना उसको बढ़ा चढ़ा के बातें बताते कि वहाँ शरीयत का ज़बरदस्त निज़ाम है, क्योंकि उसको सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया भी इतना मामला नहीं थे। जो लोग अपनी मर्ज़ी के दिल को तसल्ली देने की बातें होती थी, हमारे माँ बाप भी, गली मोहल्ले के लोग भी, कई लोग हमारे असातिज़ा भी जिससे बात करते थे ना, क्योंकि हमने फ़कत गुज़रने के साथ साथ वह ये है कि मज़हब को हमने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, क्योंकि हम बंदा एक होल के अंदर बंद होता है ना, तो वो जब उसको डर लगता है कि जिस शीशे के अंदर मैं बंद हूँ कभी शीशा टूट जाएगा तो मेरे तो मामला खाता ख़राब हो जाएंगे। उसकी कोशिश यही होती है कि वो शीशा टूट ना पाए। वो टूट ना पाने के चक्कर के अंदर वो कोई भी जतन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसी तरह के मामला उस वक्त भी थे वो, और अब भी जारी हैं। आप देख सकते हैं कि अब तो सोशल मीडिया का दौर आ चुका हुआ है, लोगों के सामने सब कुछ खुल के सामने आ गया। लेकिन ये बातें बढ़ चढ़ कर आसमान को छोड़िए किसे कहानियाँ जो हैं। और सऊदी में बगैर और महरम के भी औरतें जा सकती हैं, वहाँ की अपनी औरतें बाहर भी जा सकती हैं। पाकिस्तान से अब दुनिया में जहाँ से मर्जी आप उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। यानी कई मामला का लॉन्ग लिस्ट है। मेरा मकसद बताने का ये है कि जहाँ से हमारे पास इस्लाम आया उनके मामला आप चेक कर सकते हैं, और जहाँ पे इस्लाम पहुँचा है एंड पे आके, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम जब पहुंचा ना जहाँ पे और हमने उस मामला को क्या कर दिया, हम मज़हब के मामला को हमने इस ऊपर तक ले गए हैं, और उसका जो खमियाजा भुगत रहे हैं उसी मज़हब को लेकर जो हमारे मुल्क के अंदर जो केओस है, हमारे पासों की वैल्यू जो आपके सामने है। यानी वो वहाँ जिन स्टार को बुलाया जिनकी कति आमदनी जिनको करोड़ों रुपया आप पाकिस्तान में कह सकते हैं, और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए होंगे। और उसी को समझ आते हैं सऊदी अरब से इस साल के दौरान आप कह सकते हैं जाके पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, 24,000 पाकिस्तानी को वहाँ से डिपोर्ट किया गया जो वहाँ पे भीख वगैरह मांग रहे थे। और इतने और तकरीबन 6-7 हज़ार पाकिस्तानी, मैं गलत नहीं कह रहा, तो उनको यूएई से डिपोर्ट किया गया। और अज़रबाईजान से भी 3-4 हज़ार पाकिस्तानी को अज़रबाईजान से भी गैर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वहाँ मौजूद थे, वहाँ भीख मांग रहे थे। ये 3 मौके के लिस्ट है, और भी काफ़ी मुल्क वहाँ मौजूद हैं, उनको निकाला गया। और आप पता हो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में एक और बात भी है कि जो ऑफलोड कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर जो लोग जो हैं जब पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कागजात चेक हो रहे हैं, उनको सख्ती की जा रही है, उसके ऊपर भी एक अलग बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि दोनों मुस्लिम मालिक हैं, उसी मुस्लिम मालिक के अंदर हम जो कहते हैं सारे मुसलमान बहन भाई, बात मज़हब की नहीं है, बात आपको ये समझने की है। बात यह है कि हम जब भी कोई बता सैनिटी की बात करता है, मैं हमेशा कोशिश कर रहा था, बात मज़हब को टारगेट करना ये नहीं होता, या किसी मुल्क अपने मुल्क का, मेरा भी ताल्लुक उसी मुल्क से ना, हम सारे एक ही तरह के लोग हैं, हमारा मज़हब भी, हमारे मामला सारे एक तरह के हैं। लेकिन बात होते है समझने की कोशिश होती है क्या हमने एक जिस नहज पर हम चले हुए हैं हमने उससे क्या चीज़ हासिल की है। वो बचपन देखा जाए पुरानी किस्से करने बहुत ज़्यादा थी, आज वही सोशल मीडिया के ऊपर जाके हमारे गोस्पा के ऊपर नाम के ऊपर वो कई मामला आप सुन रहे होते हैं। मैं उस बारे में लंबी बात नहीं करना चाहता आपको बोर करने के लिए। बात आप कहते हैं या तुमने कार्डे भी से शुरू की थी तो उनको किधर ले आए हैं, ये आप समझने की कोशिश को मनाने की कोशिश करें कि क्या मैं आप सवाल से सादा से हैं, क्या जो सऊदी अरब का जो खुदा जो है अल्लाह जो है कोई हो रहा है, हमारा अल्लाह कोई हो रहा है? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है हमारे लिए कुछ हो रहा है, सऊदी अरब के लिए कुछ हो रहा है, यूएई के लिए कुछ हो रहा है, कतर के लिए कुछ हो रहा है, और जो है जो मोरक्को है उसके लिए कुछ हो रहा है? देखा जाए कुरान की किताब की जो है उसकी जो ट्रांसलेशन जो है
وہ دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے کچھ ہو رہا ہے، باقی ممالک کے لیے کچھ ہو رہا ہے، سعودی میں کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کی عربی زبان ہے، وہ غلط سمجھے، یا وہ مطلب وہ سارے جو ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، سارا ڈر جو ہے ہمارے لیے ہے. یہ دیکھا مجھے پھر میری وہی بات آ جاتی ہے، میں نے کہا طاقت کا اور مذہب اور جو کاروبار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ مذہب کو جو معاملات جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو طاقتور حضرات ہیں یہ غریب لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، خاص طور پر جہاں پہ اتنی آبادی ہے. دیکھا جائے پاکستان دنیا میں اس وقت 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے. اب اتنی بڑی آبادی کو انہوں نے بنا تو لیا ہوا ہے، وہ رکھا بھی صرف اس لیے ہوا جیسے پاکستان میں اکثر کہتا ہوں، جس طرح آپ چلے جائیں موٹر سائیکل دکان میں، چلے جائیں مکینک کی دکان پہ، چھوٹا نہیں بس چھوٹے پانا فرائی. ہم یہ سو کال جو اسلامی اسٹیٹس بنی ہوئی نا، جو طاقتور جو ہیں، ہم ان کے چھوٹے ہیں. جس طرح مرضی چاہے ہمیں پیسے پوسے دے کر لیتے ہیں، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے قرضے کے حالات ہیں. تو بدل کا معاملہ چیک کر سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارا اسلام کوئی ہو رہا ہے. آپ پاکستان میں کوئی بھی ایک دن بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، خبریں پڑھ لیں، سوشل میڈیا چیک کر لیں جا کے آپ، تو آپ کو کون سی پاکستان کے بارے میں خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ پورا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں جا کے، آپ کو اگر ڈیپلی طور پر آپ تھورلی اسٹڈی کریں، آپ کو ملے گی جا کے ایک اس مسجد کے اندر جا کے مولوی نے چھوٹے بچے کا یہ کر دیا، وہاں قرآن میں موجود تھا، حدیث میں موجود ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے یہ میرا شیطان آ گیا تھا. بعد میں جا کے آپ جو عورتوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو ہمارے جو سڑکوں پہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، جائیداد کے نام پہ ہو رہا ہے. ابھی وہ ڈی ایس پی نے ایک جو ہے تھا، اے ایس پی تھا میرے خیال سے، اس نے 20 بچوں کو قتل کیا دوسری شادی کے اوپر. حالانکہ دیکھا ہمیں تو کہا کہ جی شادی چوتھی کرتے ہیں، 4 شادی میں جاتا ہے. پھر کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے. پھر انصاف کا فیصلہ کون کرے گا پھر جا کے؟ یعنی یہ معاملہ یہ ایسے اس طرح کے معاملات آپ پورا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، جو جرائم کے جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو بے انصافی وغیرہ ہو رہی ہے، اسی کے درمیان آپ کو یہ خبریں ملیں گی کہ پارلیمنٹ نے میں ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، فیلڈ مارشل جو ہیں، چیف آف دی ڈیفینس فورسز ہیں، انہوں نے اپنے لیے لائف ٹائم ایکسٹینشن بھی لے لیا ہوا ہے، وہ اپنی طاقت کو مرکوز کر دیا. حالانکہ اس کا حق میں ہوں میں اس کو اس سناریو میں کے اندر اتنی طاقت آپ نے لے لی ہے جیسا محمد بن سلمان نے، اب اس کو ایک صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ تاریخ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں. یعنی اس معاملات میں آپ عدالتیں ہمارے چیک کر سکتے ہیں، کرپشن کا معاملہ چیک کر سکتے ہیں. یعنی یہ معاملات آپ کو سارے دن مل جائیں گے. اور دوسری آپ ڈپورٹ جو کہ ہو کے آئے ہیں. ابھی یہ نیشن کی جب اس طرح نیشن ہو گئی ہے، ان کے کنٹرول کرنے کے لیے پھر ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے نا. ایک تو وہ اس کا آسان حل نکالا ہوا ہے کہ مذہب کا معاملہ، مذہب کے نمبر جھوٹے کسی کہانی سنا دی جائے. اور میں اس کو آپس میں ملانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اکنامیکل سچویشن ہے بانک کے اندر، آپ دیکھ لیں جا کے کہ جو ہمارے کہتے ہیں قوانین کے جو ہمارے قانون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے مدرسے، جس میں نے پہلے کہا ہے، اس میں آپ کون سا کامیاب کاروبار کر سکتے ہیں. آپ سوال کریں آپ کون سا کامیاب کاروبار کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتے ہیں جا کے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی جو فرمز ہیں، جو ملٹی نیشنل فرمز ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں نا. اب کئی جو ملٹی نیشنل جو برانڈز ہیں وہ جا چکے ہیں. لیور برادرز بھی ہیں، اور بھی کئی برانڈز ہیں جو جا چکے ہیں. شیل پیٹرول لیول کا میں نے کافی دیکھا جا چکا ہوا، وہ سارے جا رہے ہیں. کیسے بندہ کو انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے پاکستانیوں کی جو پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے وہ $10 بلین کی تک پہنچ گئی ہے یو اے کے اندر، دبئی، ابوظہبی کے اندر. اور اس سے کم پاکستان کا قرضہ ہے. دادا کر سکتے ہیں کتنی بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ. پاکستان میں اپنے لوگ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کرتے، دوسروں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت سب سے کامیاب کاروبار پاکستان کے اندر کون سا جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے جی اس وقت آپ نا مذہبی معاملات، مذہبی کاروبار. جو ہر مولوی جو ہے اپنی مرضی کی رنگ برنگی پگ بیٹھ جائے گا، عجیب بڑا زبردست تراش خراش کے داڑیاں بڑیاں سونیاں کڑیاں کر کے جٹے جوٹے پہن کے، اور آ کے خوشربا کہانیاں، جھوٹیاں قصے، خوشربا کہانیاں. وہ جتنی زیادہ کہانی جو خوشربا ہوگی، وہ عمرو یار جیسی، یعنی کہ وہ طلسماتی کہانیاں، جتنی طلسماتی کہانیاں گی، اس سے مذہب کا نعرہ ہوگا، اس کو اتنا ہی وہ چڑھے گا جا کے، اتنا ہی اس کے کلپ جو ہوں گے وہ لگیں گے. جس طرح ایک بندہ میرا دوست تھا، اس کا اگر دوست تھا تو وہ کہتا میڈیا میں ہی ہوتا، تو اس نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو کہنا بھائی تانوں نے بھی نہیں آتے تیرے دوست نو. اس نے میرے دوست کو کہا کہ وہ ایک حال ہے یا کسی مولوی نے کنٹراورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرو جا کے، کسی لڑکی کا مطلب مولوی شولوی کا بلا کے کیسی بڑی بات کرو ایک لڑکی کے ساتھ جا کے، تب بھی ویو آئیں گے. ادروائز یہ قوم تو بن گئی چسکے بات. آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں جا کے کیا ہو رہا ہے، کون سی چیزیں کس کو زیادہ ویو آ رہے ہیں، جو عجیب حرکتیں کر رہے ہیں جا کے، جا کے جو انڈیا کے گانوں کے اوپر، جن کو انڈیا ہمارا دشمن بھی ہے، جن کو جنگ بھی ہرا رہی ہے ہم سو کولڈ، وہ کہتے ہیں ان کے گانوں پہ ڈانس کر جا رہے ہیں. جو جتنی مطلب ہے زیادہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے جا کے، دوسرے فتوے لگ رہی ہیں. وہ جتنا تھڑوں کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، وہی لڑائیاں ٹک ٹاک پہ آ کے بدھمکی دے رہے، تو میں نے کہتا لائیو تے آ کے میں کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ معاملہ تھا، اس کے ویو دیکھے جا کے. اور جو بندہ سینٹی کی بات کرتا ہے اس کو ساتھ ہی کرتے سوائپ کر دیتے ہیں، نہیں دیکھنا. تو یہ ہمارے معاملات ہو رہے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہ باقی باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارا سب کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں تو دس رہا ہوتا پاکستان سے ہو رہا ہے، باہر کے ملک بہت زبردست ہے. نہیں، میں بار مجھے یہ ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے، ایسے معاملات نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ہر چیزیں ساتھ ساتھ ان کو اپنی اسپیس ملی ہوئی ہے. لوگ اس کو بھی، باقی چیزوں کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں، باقی چیزوں کے معاملات اپنی جگہ صحیح طرح چل رہے ہوتے ہیں. جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں.
وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سائنس پہ بھی کام ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے, ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے. اس طرح کے معاملات وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. وہاں فلاسفی پہ, کلچر کے اوپر, ان چیزوں میں بھی ساتھ ساتھ کام ہوتا ہے. اگر آرٹ پہ بھی کام ہوتا ہے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا آپ زیادہ دور نہ جائیں مغرب کے ممالک کو, چائنا کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو سب کچھ ہو جائے گا. نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ پائی کسی رسول کو مانتے ہیں, تو آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے میرا آپ کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے ساری پکچر ہے کہ کس طرح مذہب کے معاملات کر کے, یا تو نا مذہب میں ہم نے بہت بڑی چیزیں حاصل کر لی ہوں. تو یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان, جمہوریت اور مذہب ہمارا اسلام ہے, یہ کٹھے نہیں چل سکتے. ایک چیز کو آپ کو کرنا پڑے گا. پاکستان یہ کٹھے چل کے نہ کبھی تک دنیا کی تاریخ جتنی مرضی آپ چلے جائیں, اب ہم رہے ہیں بعد میں بات آپ کہتے ہیں یہاں تو چل جائے گا, بعد کون جائے کنفرم کرے گا جا کے. وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, میں مانتا ہوں اس چیز کو, لیکن آپ تھوڑا سا میرے جا کے یوٹیوب کے چینل میں کو موقع ملے, میری ساری ویڈیو چھان کے دیکھ لیں جا کے. کوئی بھی بات آج تک میری غلط ثابت نہیں ہوئی. وہ اس کے لیے میں یہ نہیں کہ میں کوئی یہاں پہ پیشن گوئی کرنے والا کوئی بابا بیٹھا ہوں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کہتے ہیں آپ کو اپنی شعور کی آنکھ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے, فلاسفیکل طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو. وہ ایسے دیکھنا پڑتا ہے جب آپ ریالٹی کو ایسے دیکھتے ہیں جو آپ کی من پسند کی ریالٹی یا حقیقت نہیں ہوتی, جو حقیقت کو حقیقت ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اپنی مرضی کی بائسڈ اینک پہنے دیکھیں گے تو آپ وہ چیز دیکھیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, مذہبی رنگ لگائیں گے, وہ صاحب ایسا ہی ہوگا. تو یہ میں نے دیکھا سعودی عرب, دیکھ لیں وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. محمد بن سلمان, حالانکہ وہاں کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر خانہ کعبہ موجود ہے, مدینہ میں موجود ہے, وہاں بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وہاں پہ سرا میں کیا آوازیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہوں گی, نہ پہنچتی وہاں جا کے. اور ہمارے یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہاں اب تو انہوں نے کہتے ہیں جا کے وہاں پہ ہر بندہ جا کے 2 نمبری کرو, وہاں جا کے ایک چھوٹا سا بلاگ بناؤ جا کے مکہ کے اندر, مدینہ کے اندر جا کے, اور سارے گناہ معاف. وہاں جا کے 2-4 باتیں کر دو. جہاں کوئی اگر گندی ویڈیو ریلیز ہو جائے جا کے ننگی وغیرہ, وہاں جا کے سکارف پہن کے عورتیں بھی, مرد بندے بھی سارے. اب تو یہ سارا چکر ہو گیا. وہ سارے جو کہتے ہیں ہمارے اسٹیج ایکٹر بھی ہیں, جس طرح افتخار ٹھاکر صاحب بھی ہیں, وہ بھی جا کے بڑی بڑی باتیں, میں جی انج کرتا جا کے میں اندر مدینہ سے انٹر ہونے لگا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ کیا وجہ ہے, کچھ وہی اسٹیج کے اوپر جا کے جو گند بھلا رہے ہوتے ہیں جا کے, وہی وجہ میں بتا دیا آپ کو. یہ ہوتا ہے کیونکہ قوم کا شعور کو, عقل کو بڑھنے نہیں دیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اب انہی لوگوں کو سامنے کیا جائے کہ بھائی یہ کارڈی بی تھی آئی, پاکستان میں بچپن سوتے تھے کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب ناؤز باللہ آپ دیکھا جائے تو کارڈی بی کا پھر کیسے وہاں چلے گی جی بھائی, اور باقی جو لوگ وہاں آ رہے ہیں ان کو کس نے بلایا. اب سوال آپ نے اپنے سے کرنا ہے, میرا آپ کے سامنے سوال رکھنا ہے کا جواب آپ خود ہی ڈھونڈیں بھائی. میرا مقصد آپ کے سامنے رکھنے کا یہ آپ سب دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی جان, میں پھر کہہ رہا ہوں, طاقت کا اور کاروبار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب کو جو غریبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ آپ کو یہ چیزیں سب کچھ آپ کے مرنے کے بعد ملے گا. کوئی پتہ یہاں تو انصاف مل دے نہیں سکتے, تو اس کا یہاں کے معاملات اپنے آپ کو صحیح, سارے جو اشرافی ہے انہوں نے اپنے معاملات کیے میں غریبوں کو اس چکر میں لگایا ہوا ہے تاکہ بتی بچا تو جا سب کچھ ملے گا. جا کر جو تیرے غریب کو تک بتا دے یا اللہ کنے امیر بندے نے, بس انہوں سب کچھ اتنے جا کے اللہ ذان ملے گا انہوں جا کے. ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ. कोई बंदे अपने दिल में ये लेके बैठे हुए हैं, औरतों के साथ कई दफ़ा टीचर करते हैं, जोक भी कर रहे होते हैं, सन हूरा मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, उत्थे जाकर शराब दी नहरा भी होंगे, सब कुछ होएगा जाके. वो इसी सुकून के साथ ना, और जिसका बस नहीं चलता, बस वो ये कह रहा होता, जिसका बस चलता है वो छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ता मस्जिद के अंदर, और जो अमीर बंदा याशी भी कर रहा होता. ये आपके सामने भाईजान कार्ड भी चेक कर लो और अपने आप को चेक कर लो, उसकी ज़्यादा वैल्यू है. तो ये आपके सामने मेरा मकसद है छोटी बात रखने का. आगे आपकी मर्जी है भाईजान, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को आप किस डायरेक्शन में या किस किस्म का शाउर देना चाहते हैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ. एंड होगा मेरी कैसी बात जब को अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच.